ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے؟ میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے؟ یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو؟ آج کون پوچھے؟ بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا۔ کون پوچھے؟ کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المؤمنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں، کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر۔ یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا۔ پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی۔ ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ ہم نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن، امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا۔ فرمایا کاغذ لاؤ، اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے،
सिद्दीक अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा, बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या, वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती है कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला, ये सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा आसमा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, न जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा हाल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के मुकर्रमा में नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफिरों ने नबी पाक सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से न पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे। यानी उसकी जुबान में इस कदर तासीर थी और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ रखा था, जो सिद्दीक की जुबान से कुरान सुनता था मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाता था। आज हम कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, असर नहीं होता। कैसे हो? हमारे यहाँ दिलों में जगह हो, जब भी तो बात बने। इसलिए कुरान करीम का कल्ला बल अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, गुनाह करते करते, हराम खाते खाते इस कदर दिल काले हो गए, अब कुरान के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए गुंजाइश कोई नहीं।
اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ میں تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔
آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں. ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ. اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو. ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے. موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا. اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں، وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے. باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجاں صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری زمین دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی، اسی غم میں رہتا ہے. اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو. اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے. فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا. علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو. کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی. ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا. مدینے پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو کاٹ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے. چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی. شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینے پاک یعنی روزے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا. ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں،
किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला अब मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरी मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी, अब बमै टोकरियों के बमै सामान के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, यह निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठरी में उसको जंजीरों में बांध कर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। वो खुद बयान करता है कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर रो पड़ा, काली कमली वाले तेरे यार की तारीफ की, मेरी जुबान कट गई। रियाजुल जन्ना में बैठ कर रोता रहा, दुआ करता रहा, और वो जो जुबान काट के अलग की थी वो भी उसके हाथ पे रख दी थी उस काटने वाले ने। कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई, गलूदगी सी तारी हो गई, तो मुझे फौरन हुजूर करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दीदार हुआ। फरमाया क्यों रोता है? ये कटी हुई जुबान मुझे पकड़ा, मैंने हजरत के हाथ पे रख दी, आपने मेरे मुंह में रखकर फूंक मार दी। फरमाया अल्लाह ठीक कर देगा। वो कहता है मेरी थोड़ी सी आंख खुली, जुबान बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बिल्कुल सही तंदुरुस्त मेरी जुबान हो गई। लगा मुझे तो और भी ज्यादा लुत्फ आने लगा। अब मैं हर वक्त कभी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, कभी फारूक आजम के मौजा शरीफ के सामने खड़ा हूँ, कभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ। एक और आदमी आया और कहने लगा कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, मेरे यहाँ खाना खाने चलो, बरकत हो जाएगी आपके कदमों से, आपकी दुआ से। वो अल्लाह वाला कहता है कि मैंने तो सोचा कि वही होगा तो ठीक है, फिर कटवाऊंगा सिद्दीक के नाम पर जुबान, फिर कटाऊंगा, फिर मजा आएगा।
لگا میں اس کے ساتھ چلا گیا. جس وقت مجھے اس مکان میں وہ اسی مکان میں لے کے گیا میں سمجھ گیا کہ آج پھر وہی وقت آ گیا. لیکن مجھے وہ مکان میں کھڑا کر کے کہنے لگا کیا پہلے بھی آپ اس مکان میں تشریف لائے ہیں؟ کہ جی ہاں. کہ میرے والد لائے تھے آپ کو؟ کہ جی ہاں. کہ ذرا دعا کر دو ان کا حال اسی دن سے بدل گیا تھا. یوں لکھا کتابوں میں اس نے وہی کمرہ حجرہ کھولا جس میں زبان کاٹی تھی اور اس اللہ والے کو بیٹے نے دکھایا کہ اس کی اسی دن سے سور کی شکل بنی ہوئی ہے. زنجیروں میں باندھ رکھا میں نے اندر ہی اندر میری بدنامگی ہوگی. اللہ والے زبان تیری کاٹی باپ میرا تباہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ بیوار سے سمجھتے ہیں ان کو. جو چاہتا ہے وہ صدیق کو بکواس کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ فاروق کو بکواس کرتا ہے, اور یہ بیوار سے نہیں, ان کے وارث نے تو ان کو اپنے پاس ہی سلایا ہوا ہے, اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرما دیا اولئک ھم الصدیقون. یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ اللہ والا ہے جس کو نبی سے بڑا پیار ہے, نبی کو اس سے بڑا پیار ہے, پروردگار عالم کو بھی اس سے بڑا پیار ہے. اس نے اپنا سب کچھ میرے محبوب کی ذات گرامی پہ قربان کر دیا. عزت کو عزت نہ سمجھا, سرداری کو سرداری نہ سمجھا, تمام کا تمام اپنا کردار کیا, اعمال کیا, اقوال کیا, افعال کیا, مال کیا, اولاد کیا, تمام کا تمام آقا کی ذات پہ قربان کر دیا. یہ تو اتنا غیرت والا گھرانہ ہے, یہ تو اتنا شرم والا گھرانہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا, میں نے ایک خواب دیکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. آسمان سے چاند اترا اور میرے حجرے میں آ گیا. پھر دوسری مرتبہ چاند آسمان سے اترا, پھر میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. پھر تیسری مرتبہ چاند اترا, میرے حجرے میں آ کے چھپ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا تعبیر اس شرط پہ بتاؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری حیات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. فرمایا میں نہیں بتاؤں گی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا حجرہ ہے, پہلا چاند اس میں میں آؤں گا, دوسرا چاند ابو بکر آئے گا, تیسرا چاند فاروق اعظم یہی آئے گا. حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر عائشہ صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا, ادھورا رہ جاتا. یہ تو دین کو کامل کرنے والا گھرانہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جلیل القدر محدث ہیں, مفسر ہیں, دونوں کہتے ہیں جتنا علم ساری امت کو ملا اتنا علم اکیلا ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو ملا. سارے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آیا کرتے تھے. خود حضور نے جو فرما دیا عائشہ کے بغیر دین کامل نہیں, عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا, آدھا دین عائشہ سے پورا ہوا. تم تو اتنا بھی پیار نہیں کرتے کہ اپنی بیٹیوں کے نام ہی نبی کی گھر والیوں کے ناموں پہ رکھو, نبی کی بیٹیوں کے ناموں پہ رکھو. فلمی کنجریوں کے نام تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں. ہاں اللہ نیتوں کو دیکھ نہیں رہا. خانم فلانی خانم, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ دم خم ہوتی ہے پھر روتے پھرتے ہیں پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی, کالج گئی تھی مڑ کے آئی نہیں, کیسے آئے. یہ جو جلوس پلوس نکالتی پھرتی ہے نا ان میں ایک بھی مسلمان گھر کی عورت نہیں ہے. تحقیق کر کے دیکھو یا یہودیوں کی نسل ملے گی یا عیسائیوں کی نسل ملے گی.
مسلمان عورت ہو یا مرد ہو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ ہم نہیں اسلام کو مانتے، ہم نہیں ایمان کو مانتے، ہم نہیں قرآن کو مانتے۔ اور تم نے ماننا کب تھا؟ تم تو وہ بے ایمان ہو جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیج چاٹ چاٹ کر مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، بنگلے کے جاگیر کوٹھیاں، یہ سارے مسلمان اور قرآن کے غدار ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ جو تنخواہ معمولی سی لی، اتنی لی کہ جس میں میٹھا دلیا بھی نہ پک سکے، وہ بھی واپس بیت المال میں داخل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ تو ایسے تقوی کے مالک تھے صحابہ کرام، تو سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پوتا پاس کھڑا ہے، حضرت عمر کا پوتا، آواز جو دی پوتے کو تو ایسا بولا جیسے بچے کے منہ میں کوئی چیز ہو۔ دادا نے پوچھا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ آخر دادا پیسہ۔ نے کہا پیسہ کہاں سے لے آیا؟ کہ ابو موسیٰ عشری نے دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، بیت المال کا محافظ خزانچی سمجھو، کیا ابو موسیٰ نے دیا؟ دیکھی نکال کر 54 تھی۔ اب بتاؤ کیا غضب ہو گیا اس میں، کیا طوفان ٹوٹ گیا تھا، کیا آسمان ٹوٹ گیا تھا اگر تنخواہ خزانے کے محافظ نے، خزانے والے نے امیر المومنین کے پوتے کے ہاتھ پہ 54 رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم نے ابو موسیٰ عشری کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، فرمایا یہ چارہ ہم نے کہاں سے لایا تھا؟ یہ چارہ ہم نے کہاں سے لایا تھا؟ انہوں نے کہا جی خزانے کی کوٹھڑی میں جھاڑو دی تھی، کوڑا کباڑ مٹی جو باہر نکالی اس میں سے یہ درہم 54 نکل آئی۔ بچہ میرے پاس کھڑا تھا، میں نے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ کوئی شے کھا لے گا، کوئی چیز لے کے کھا لے گا، بچہ ہے۔ تیرے ورگا ہوں نا تو چاٹ مارے، اچھا میرے بال کو 54 دے نہیں آئی، بیا خزانہ سارا تیرے پیو دا ہے۔ فاروق فرماتے درا اٹھا کے لاؤ۔ ابو موسیٰ اگر تو نبی کا چہتا صحابی نہ ہوتا، کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دیتا، اور قوم کے خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، سرکاری خزانے کی 54 دینے کے لیے تجھے میرا ہی پوتا ملا، کیوں تو نے ایسا کیا ہے؟ آج جن پر تم دفتروں میں بیٹھ کر کرسیوں پہ یوں چوڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوں ہوا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، تم اپنا فکر کرو۔ اللہ پاک کی کروڑا رحمتیں نازل ہو صدیق اکبر کے مزار پہ، فاروق اعظم کے مزار پہ، اور سارے صحابہ کے مزارات پر۔ یہ بڑے اونچی شان اور اونچی عظمتوں والے لوگ تھے۔ یہ تو یہ رہے، ان کے غلاموں نے کمال کر دیا، ان کے ماننے والوں نے حد کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو انگریز کے مقابلے میں لڑے کہ میرا مکان بھی انگریزوں نے چھین لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے پکڑ کر باہر پھینک دیا، میری زمین کرک کر لی، اور میرے پیروں میں 20 شیر لوہا ڈال دیا، اور امبالے سے لے کر لاہور تک گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے لاہور لایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ملا کہ جعفر تھنیسری کو پھانسی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جس دن وہ وقت آیا، میں نے رات کو اپنے ہی پلاٹ میں علاقے میں جیل خانے میں جو درخت پتے کھڑے تھے، میں نے رات کو پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل مجھے پھانسی آئے گی، میں اپنے اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں بجائے پھانسی کے پکڑ کے باہر لے گئے، اتنا مارا اتنا مارا، سارا دن ہوش نہ آیا۔
اگلی رات ہو چکی تھی جب مجھے ہوش آیا، میں نے پلاٹ میں سے 2 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں ہی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار لگائے گئے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، چاروں طرف خار ناک کانٹوں والے نوکدار پنجرے کے اندر تار لگائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں ہر سانس میں درود پاک پڑھنے لگا، تمنا تھی آقا تیری ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، مجھے خش آیا، چکر آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت مل گئی، دیدار مل گیا آقا کا۔ کسی نے پوچھا مولانا جعفر تھنیسری سے پھر دل میں کیا بات آئی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں ہر وقت یہ بات رہنے لگی، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں ہر وقت اس تلاش میں تھا کب وہ وقت آئے، کب اپنے دین اسلام ایمان کی وجہ سے میں دنیا سے شہید ہو کے جاؤں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، صدیق کے ماننے والوں کا حال ہے، فاروق کے ماننے والوں کا حال ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عثمان کے ماننے والوں کا حال ہے، علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو سارے صحابہ کی عظمت کریں گے، اہل بیت کا بھی کرام کریں گے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بڑا افسوس لگتا ہے، زمینوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، باغوں اور بہاروں اور ٹیوب ویلوں اور موٹر گاڑیوں اور تمام چیزوں کے وارث موجود ہیں۔ اے کاش آج ابو بکر کے صدیق کے وارث بھی زندہ ہوتے، آج فاروق اعظم کے وارث دنیا میں ہوتے۔ کس شان سے زندگی بسر کی۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کہ یہ گھرانہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے تو میرے حجرے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، تو میں جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جو فاروق اعظم دفن ہوئے اس کے بعد میں حجرے میں بغیر پردے کے نہ گئی، میں بغیر پردے کے نہ گئی، اس لیے کہ آقا میرے خامن تھے، صدیق میرا باپ تھا، فاروق اعظم غیر تھے اور غیرت والا جوان تھا، اس لیے میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے اس لیے کبھی نہ گئی کہ مجھے فاروق اعظم سے شرم آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ قبر والوں سے حیا کرتی تھی، اور آج کل یہ ٹیلی ویژن پہ ناچنے والی وی سی آر کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، چلاؤ گھر گھر میں وی سی آر، اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا۔ تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی، لعنت پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے، لعنت برستی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے تمہیں ناگ لڑتا ہے، نماز گھر کا گھر نہیں پڑھتا، گانا بجانا بدماشی حرام خوری، یہ مسلمانوں کے گھر ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان حکمراں ہوتا پھر پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تو شکر کرو، جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔